اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں برکت ملے، جب ہماری حدوں کو بڑھایا جائے، جب ہمارے گھروں میں نعمتیں آئیں، تو ہم کسی انسان کا نہیں بلکہ ہم قادر مطلق خدا کا احسان مانیں، ہم اس کی شکر گزاری کریں، ہم اسے جلال دیں، ہم اس کو سجدہ کریں، ہمارے سر اس کے قدموں میں جھک جائیں، اس کے قدموں کو چومیں اور اس سے کہیں کہ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تیرے کلام میں ہمیں یہ سکھایا ہے ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ ہیلیلویا۔ میرے سے دیکھیے ذرا یعقوب کے نام کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 70ویں آیت۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام بھی میرے لیے ہے۔ آمین۔ تشریف رکھیے پلیز۔ ہیلیلویا۔ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آج فرسٹ ٹائم اس چرچ میں آئے ہیں؟ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں جو آج پہلی بار اس کلیسیا رفاقت میں آئے ہیں۔ پریز گاڈ۔ آئیے تالیاں بجا کر لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ تشریف رکھیے پلیز۔ آج کلاس ہوئی ہے؟ کس کس کی کلاس ہوئی ہے؟ سب کی ہوئی ہے۔ کون کون تھا کلاس میں آج صبح؟ پریز گاڈ۔ ناشتہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا؟ کوئی پرابلم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور بھائی یاسر نے کلاس لی ہے، ایسے روٹین میں ہم چلتے جائیں گے، 1 منتھ ایک لیڈر، پھر اگلے منتھ دوسرا، تو ہم نئے نئے سبجیکٹس، نئے نئے ٹاپکس سیکھتے چلے جائیں گے۔ اس چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے آپ نے۔ خدا کے گھر میں جلدی آ جانے کی بھی اپنی برکت ہے۔ خدا کو انتظار نہیں کراؤں گا کہ خدا بیٹھا ہے تخت لا کے تے عالی جناب کو گھنٹے بعد انٹری پا رہے نے، بٹن کھلے نے اتوں تے چودھری صاحب نہیں۔ خدا کے گھر میں آئیں کرینے اور سلیقے کے ساتھ، گھٹنے ٹیکیں، دعا کریں، پھر جب کام شروع ہو تو ساتھ مل جائیں۔ ہیلیلویا۔ بائبلز آ گئی ہیں، بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ بائبلز چاہیے ہمیں، ہم نے اس کی قیمت دی ہے، اور آپ بھی یقیناً قیمت دے کر خرید سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی بائبل مقدس لے کر جا سکتا ہے۔ شیلف میں رکھنے کے لیے نہیں، شنیل کے کپڑے میں لپیٹ کے چھڑپتی پہ رکھنے کے لیے نہیں، کھول کے پڑھنے کے لیے، اس کو کھانے کے لیے۔ یہ خوراک ہے، غذا ہے، روٹی ہے ہماری۔ اس کو پڑھیں گے، کھائیں گے تو ہماری زندگی بدلے گی۔ تو کافی زیادہ بائبلز ہیں، جو بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ زیادہ دینا چاہیں تو کسی اور کی ہیلپ ہو جائے گی۔ پورے بھی دینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، فری بھی لے کر جانا چاہیں تو بائبل موجود ہے۔ حوالہ کیا پڑھا ہم نے آج؟ ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام۔ انگریزی میں لکھا ہے ایوری گڈ گفٹ اینڈ ایوری تحفہ لکھا ہے۔ بخشش تحفے ہی کا نام ہے، دوسرا لفظ ہے۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ اوپر سے ہے۔ اور کہاں کیسے؟ نوروں کے باپ۔ نوروں کا باپ کون ہے؟ خدا ہے۔ وہ نور ہے، نور میں سے نور ہے وہ نور۔ تو ہماری برکتیں
ہماری نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ کہاں سے؟ وہ کہاں سے؟ اوپر سے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہیں. میں شکر گزار ہوں, یہاں پر دو اشارے کیے گئے ہیں. نمبر ایک, اوپر کون ہے؟ اوپر آسمان ہے, اوپر ہمارا خدا ہے. نہمیہ کہتا ہے آسمان پر ایک خدا ہے جو ہمارے سارے کام بنائے گا. ہاللیلویہ. اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی یہ چیز نہ ہو کہ کسی انسان نے فیور کی ہے, کسی شخص نے فیور کی ہے. ہماری ہر ایک برکت کا منبع, ہماری ہر ایک برکت کا چشمہ ہمارا خدا ہے اور خدا ہی رہے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کوئی انسان ہماری برکت کا وسیلہ نہیں ہے. ہاں چینلز بن سکتے ہیں, چینلز بن سکتے ہیں. ایلیا بھی جب نالے پہ ہے, نالا اس کو تو کوا روٹی اور بوٹیاں لالا کر دے رہا ہے. تو پھر کیا کہا جائے کہ کوے کی ستائش کرنا شروع کر دیں کیونکہ کوے نے دینا شروع کیا؟ نہیں, ستائش خدا ہی کی ہے, وہ جس کو بھی چاہے استعمال کر لے. ہاللیلویہ. لکھا ہے ابراہم کے لیے وہ پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب ہم پتھروں کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکیں, پتھروں کی ستائش کریں اور پتھروں کو جلال دیں؟ نہیں, ہمارا جلال صرف ایک ہی کونے کے سرے کے پتھر کے لیے ہے جو آسمانوں سے بھی اونچا چلا گیا, جو باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے اور جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے کو ہے. ہاللیلویہ. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ نوروں کے. ہماری برکتیں کہاں سے ہیں؟ بخششیں کہاں سے ہیں؟ انعام کہاں سے ہیں؟ اوپر سے ہیں اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں برکت ملے, جب ہماری حدوں کو بڑھایا جائے, جب ہمارے گھروں میں نعمتیں آئیں تو ہم کسی انسان کا نہیں بلکہ ہم قادر مطلق خدا کا احسان مانیں, ہم اس کی شکر گزاری کریں, ہم اسے جلال دیں, ہم اس کو سجدہ کریں, ہمارے سر اس کے قدموں میں جھک جائیں, اس کے قدموں کو چومیں اور اس سے کہیں کہ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تیرے کلام میں ہمیں یہ سکھایا ہے ہر اچھی بخشش, ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. ہاللیلویہ. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ دیکھیے. یوحنا کی انجیل 3 باب 27 میں لکھا, یوحنا نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پا سکتا. اب دیکھیے ذرا برکت کا چینل کیا ہے, نعمتوں کا چینل کیا ہے, کہاں سے آتی ہیں؟ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے, آسمان سے نہ دیا جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے ہماری ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے آتا ہے؟ نوروں کے باپ سے آتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یہ جو چرچ بنا ہے, جو بلڈنگ بنی ہے, ابھی پوری ہونی ہے, مکمل ہونی ہے. بے شک لوگوں نے حصہ ڈالا, آپ لوگوں کے روپے پیسے سے بنی ہے, لیکن آپ کو بھی کس نے دیا؟ خدا نے دیا ہے. ہاللیلویہ. آپ کو بھی کس نے دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر ایک نعمت, ہر ایک برکت کا, ہر ایک جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ کہاں سے آمد ہو رہی ہے؟ آسمان سے. انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, این ممکن ہے آپ کو کسی نے کبھی کوئی گفٹ نہ دیا ہو, کوئی بخشش, کوئی انعام نہ ملا ہو, لیکن
ایک انعام آپ کو بائی ڈیفالٹ مل چکا ہے. ایک انعام ایسا ہے جو ہر ایک فرد و بشر کے لیے ہے. ہر ایک فرد و بشر کے لیے. وہ کون ہے؟ وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کوئی بلند آواز سے کہے یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے. ایک گفٹ ایسا ہے خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام آپ کو اور مجھے یہ بخشش ملی ہے. یہ انعام بخشش وہ ہوتی ہے جس کے آپ حقدار نہیں ہوتے اور آپ کو مل جائے، یہ بخشش ہے. ہم حقدار نہیں تھے کہ خدا کا بیٹا ہمیں ملے، کیونکہ ہمارے کام نالائق تھے، ہم گناہ آلودہ تھے، ہم گنہگار لوگ تھے. ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ اتنی پاک قربانی ہمارے لیے گزرانی جائے. ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن خدا نے بخشش دی ہے. ہیلیلویا. خدا نے بخشش دی ہے. اور وہ بخشش کیا ہے؟ وہ انعام کیا؟ خدا کا بیٹا یسوع ہے. جب لوگوں نے رسولوں سے پوچھا ہم کیا کریں، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، تو پطرس رسول نے کیا کہا؟ ایمان لاؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پانی کا بپتسمہ لے تو روح القدس کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے. تو بخشش بھی خدا کی طرف سے، انعام بھی خدا کی طرف سے. ایک بیٹا ہے، ایک روح ہے. میں آپ کو بتاؤں، خدا نے ہمیں بیسٹ دیا ہے. خدا نے ہمیں بیسٹ دیا ہے. ہیلیلویا. کہ یہ خدا نے مجھے بیسٹ دیا ہے. آپ کو کرسمس پہ کوئی گفٹ ملا یا نہیں؟ آپ کو ایسٹر پہ کوئی گفٹ ملا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ کپڑے، یہ جوتے، یہ بندے، یہ ہر ایک چیز پرانی ہو جائے گی. ایک چیز ہے جس کے بارے میں نوح کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند ہر صبح تازہ ہے. یہ گفٹ تازہ رہے گا، یہ گفٹ قائم رہے گا، یہ گفٹ زندہ رہے گا، اور اس گفٹ کو آپ سے کبھی کوئی چھین نہ پائے گا. کوئی بلند آواز سے کہے یہ گفٹ میرے لیے ہے. ہیلیلویا. یہ گفٹ ہر صبح تازہ ہے اور یہ چوری نہیں ہو سکتا، پرانا نہیں ہو سکتا. یہ گفٹ کوئی چیز، کوئی مادی چیز نہیں ہے. یہ گفٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس سے بڑا کیا گفٹ چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑا کیا گفٹ چاہیے آپ کو؟ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ گفٹ ہے جس کی ہم نے ڈیزائر بھی نہیں کی ہے، جس کے لیے ہم نے کبھی دعا بھی نہیں کی ہے، جس کو ہم نے خدا سے مانگا بھی نہیں. اور یہ گفٹ ہمیں دیا گیا ہے. ہیلیلویا. ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. میں اس آیت کو یوں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملے، بے شک خادموں کی دعاؤں سے ملتا ہے، ہاتھ رکھنے سے ملتا ہے، لیکن جلال خادم کا نہیں ہے، جلال خدا باپ ہی کا ہے. ہیلیلویا. جلال صرف اس کا ہے جس نے دیا ہے. ہاں دعا سے ملا ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن جلال دعا کرنے والے کا نہیں ہے، جلال دعا سننے والے کا ہے. ہیلیلویا. جلال کس کا ہے؟ دعا سننے والے کا ہے، جس نے سنی ہے اور جس نے بخشش دے دی ہے. ہیلیلویا. مت خادموں کی اتنی پذیرائی کریں کہ خدا بیچ میں سے ہٹ جائے اور خادم ہی خادم نظر آئے. نہیں 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 نہیں. یوحنا کیا کہتا ہے؟ میں گھٹوں اور تو بڑھے. یہ کلام ہے ہم خادموں کے لیے بھی اور کلیسیاؤں کے لیے بھی. ہیلیلویا. ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام کہاں سے؟ اوپر سے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. اور یوحنا کہتا ہے کہ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. آپ
اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ ہمارا باپ زندہ ہے اور وہ ہماری فکر کرتا ہے. نہ صرف فکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے ساری فکریں مجھے دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. مجھے تمہاری فکر ہے. ایک اور چیز جو مشاہدے میں آئی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، ہم بعض اوقات اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ رویہ 100% غلط رویہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ چیزیں لی کیسے ہیں، اس پر یہ برکت نازل کیسے ہوئی ہے، وہ اس مقام پر پہنچا یا پہنچی کیسے ہے. گھر بیٹھ کے خون نہ جلائیں اپنا. وہ کتنے چلے گئے نے، اسی اتھیاں انہاں دے تینے ہی منڈے یورپ چلے گئے نے تے ساڑھے 9 بجے تک نوکری ایتھے بھی نہیں ملی کتے. دیکھیں انہوں نے کیا حکمت اپنائی ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے. آپ ان کی برکتیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی خدا کے ساتھ ریسلنگ نہیں دیکھ رہے. آپ بلیسنگ دیکھ رہے ہیں، ریسلنگ نہیں دیکھ رہے. کو ساری رات خدا کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں اور اسے پیار جتاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خداوند تو ہی تو ہے، خداوند تیرے سوا کوئی نہیں ہے. وہ صبح اٹھتے ساتھ ہاتھ اٹھاتے اور خداوند کو کہتے ہیں خداوند مبارک ہے. جلنا چھوڑ کے کرنا شروع کر دیں. جلنا چھوڑ کے کرنا. اس کے لڑکے کیوں چلے گئے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ پچھلے 10 سال سے 1 مہینہ بھی اس نے دائیکی روکی نہیں ہے. اس چیز کا آپ کو نہیں پتا نا. آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے منڈے یورپ چلے گئے نے، امریکہ چلے گئے نے، کینیڈا چلے گئے نے. کچھ نہیں ہوگا ایسے، کچھ نہیں ہوگا. خدا کے ساتھ اپنے تعلق درست کریں. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے سرفرازی نہ مشرق سے، نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے، بلکہ جسے خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے. کیسے برکت آئے گی، کیسے نعمت ملے گی، کیسے خدا کی بخششوں کو انجوائے کر سکیں گے؟ جب خدا چاہے گا. انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمانوں سے نہ دیا جائے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. جلنے کی بجائے جب آپ کسی کی برکت کو دیکھیں تو اس کو برکت دینا شروع کریں. نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اپنے چرچ ہی کا ایک بیٹا ہے. کچھ سال پہلے اس نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ جی میں جب بھی، اس کے پاس موٹر بائک ہے، کہتے میں جب بھی روڈ پر سے گزرتا، بیوی کو بچوں کو ساتھ بٹھایا ہوتا اور میں جب لوگوں کی گاڑیاں دیکھتا تو میں دل ہی دل میں ان پہ لعنت کرتا. میں کہتا ہوں یہ کیا یار، یہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، یہ چور ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ گاڑیوں کو انجوائے کر رہے ہیں. خدا تو ہمیں کب گاڑی دے گا؟ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں اس کو تھوڑا سا کاؤنسل کیا، سمجھایا. اس کے بعد اب اس کا رویہ چینج ہو گیا ہے. اب بھی بائک پہ ہی ہے لیکن خدا بہت جلد اس کو گاڑی دینے والا ہے. رویہ کیا چینج ہوا اس کا؟ رویہ یہ کہ اب جب وہ دوسری گاڑیوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کو سفر کرتے دیکھتا ہے، اب وہ کہتا ہے خدا تیرا شکر تو نے انہیں یہ برکتیں دی ہیں، ان برکتوں پر میں تیری اور برکت مانگتا ہوں. رویہ، ایٹیچیوڈ بدل گیا، سوچ بدل گئی، پرسپشن چینج ہو گئی. اب خدا کو پتا چل رہا ہے کہ نہیں، یہ جل نہیں رہا، یہ کڑ نہیں رہا، یہ تنگ نظر نہیں ہے، یہ دوسروں کی برکتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. اب اس کو بھی یہ برکت دے دی جائے. ہیلیلویا. اس کا رویہ درست ہو گیا ہے. آمین. اس کا تو ہم بعض اوقات کیوں برکت نہیں لے پاتے؟ کیونکہ ہمارا رویہ ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں کے ساتھ درست نہیں ہے. آپ یقین کیجئے ہمارا جو نیچے والا پورشن ہے وہ سارا کرائے پہ ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کرائے داروں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں، خدا یہاں سے جب یہ جائیں تو یہ اپنے گھروں میں شفٹ ہوں. اوہو، میرا نہیں خیال کدے کسی مالک مکان نے یہ دعا کیتی ہوئے گی.
کہ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ گاہک ہی اپنی دکان بنا لیں گے تو ساری دکان کس طرح چلے گی؟ لیکن خدا دیکھ رہے ہیں آسمان پر، ان کا رویہ کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے۔ یہ میری نعمتوں اور میری برکتوں کو جو میں نے انہیں دی ہیں، یہ ان پہ چودھری صاحب بن کے بیٹھ گئے ہیں، یا یہ شکر گزار رویے میں یہی برکت دوسروں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں؟ یہ چیز فرق پیدا کرتی ہے۔ ہیلیلویا۔ ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ تو جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ صحت کس نے دی ہے؟ تو وہ صحت لے بھی سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ تو کیا کریں گے ہم ان ساری چیزوں کا اگر ہماری چیزوں میں جلال خدا کا نہیں ہے، اگر ہماری چیزوں میں بڑا خدا نہیں ہے، اگر ہماری چیزوں کا جلال خدا کو نہیں مل رہا، ہم ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ پچھلے سال میں نے اپنی گاڑی گفٹ کی تھی، خدا نے اسی طرح کی گاڑی اور دی، اور اب یہ والی گاڑی دے دیا جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام اور نوروں کے، خدا کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ درست کرنا شروع کیجئے۔ ہم بعض اوقات پتہ ہے ساری عمر لگا دیتے ہیں، ساری عمر لگا دیتے ہیں حالات سیدھے کرنے میں۔ آپ کو یاد ہوگا خدا نے مجھے سکھایا تھا، شوکت حالات نہیں تعلقات درست کر۔ تو جب تک ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہوں گے، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ جب تک خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم دوسروں کی برکتوں کو دیکھ کر جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، اور ہم بھی ان برکتوں سے ساری عمر محروم رہیں گے، کیونکہ ہمارا رویہ خدا کو پسند نہیں آ رہا۔ خدا نے کہا کہ دوسروں کو برکت دینی ہے، ہم ان کی خوشیوں کو دیکھ کر جل رہے ہیں، اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، اور شوگر اور بی پی کے مریض ہو رہے ہیں، اور ہم برکتوں سے بھی محروم ہیں۔ صرف اس گل تو ہی غصہ وے انہیں گھر دے باہر ٹیلاں لوا لیاں نے تے ساڈا پلسٹر بھی اجے نہیں ہویا، اسی گل تو غصہ ہے۔ تے سارا دن تے ساری رات کوڑدا رہندا ہے، تے باہر نکل کے تھک بھی ادھر نو سٹدا ہے۔ میں تھائی لینڈ دیاں گلاں تے نہیں نہ کرن ڈیا، اپنی فطرت نو دسن ڈیا نا جڑی ساڈی ہے۔ باہر نکل، ان کی دیوار پہ ہاتھ رکھ اور کہ خدا اس گھر کو برکت دیتا ہوں۔ انہوں نے باہر ٹائلیں لگوائی ہیں، ان کے فرش اور ان کے کمروں میں بھی ٹائلیں لگیں۔ یقین جان بائبل مقدس کا یہ وعدہ ہے، سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا۔ آپ دوسروں کو برکت دے رہے ہیں، آپ کے گھر میں بھی برکت کے دریا جاری ہو جائیں گے۔ کوئی بلند آواز سے کہے۔ ایک اور چیز جو خاص سمجھنے والی ہے، کبھی بھی کسی انسان پر آنکھیں نہ لگائیں اپنی برکت کے لیے۔ میں نے کیا کہا؟ کبھی بھی کس چیز کے لیے؟ بائبل کیا سکھا رہی ہے؟ ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ یہ کنفرمیشن ہے، یہ سندی بات ہو گئی ہے۔ ایک نہیں دو گواہیاں میں، اوپر سے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے۔ دعا مانگیے اور پھر یقین کیجئے خدا آپ کو دے گا، خدا آپ کو دے گا، خدا آپ کو دے گا۔ میں نے کہا خدا آپ کو دے گا، خدا آپ کو دے گا، خدا آپ کو دے گا۔ آپ مانگیں گے وہ دے گا۔ مانگنا ہمیں سکھایا ہے، دینے کا وعدہ اس کا ہے۔ آپ مانگیں گے تو وہ دے گا، کیونکہ اس نے لکھا تھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے دے دوں۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہمیں مانگنا ہے کیونکہ دینا اس کی فطرت ہے۔ جب مانگنا
ہماری فطرت ہو جائے گی. آسمان کے دروازے کھل جائیں گے, آسمان کی کھڑکیاں کھل جائیں گی اور آسمانوں سے برکتیں مینہ کی مانند برسیں گی, کیونکہ زمین پر چرچ نے, ایمانداروں نے مانگنا شروع کر دیا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, لیکن مانگنا کس سے ہے؟ یہ چیلنج ہے, یہ سوال ہے. مانگنا کس سے؟ ہمارے یہاں پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں, قرض میں دبے ہوتے ہیں, ہم بندے ڈھونڈتے ہیں. ہم بندے ڈھونڈتے ہیں کدے کو لوڑ پوری ہوئے گی, کیڑی ماسی, کیڑی پھپھی, کیڑا چاچا کام آئے گا. وے یار کیڑا بندہ ہے جنوں کہیے, جنوں کال کریے. بعض اوقات جب ہم پہ مشکل پڑتی ہے, دکھ آتا ہے, مصیبت آتی ہے, ہم بندے ڈھونڈتے ہیں. کنوں مس کال دئیے, کنوں مس بیل ماریے. ہر اچھی بخشش, ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ اور نوروں کے. بائبل میں پتہ کیا لکھا ہے؟ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. او میرے خدایا. اچھا, اب جب آپ دائیں بائیں بندے ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ ملعون ہیں. ملعون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ آپ مبارک ہوں, آپ لعنتی ہو گئے. اور اس زمرے میں, اس کٹہرے میں آ کے اب آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, اب آپ کوششیں کر رہے ہیں. میں نے کئی ایسے بے وقوفوں کو دیکھا ہے, وہ موبائل قسطوں پہ لے کے کیش کا بیچیں گے, قسطیں بھی نہیں دی جائیں گی, وہ بھی پیسہ لگا لیا. اب وہ لوگ گھر پہ آئیں گے, ایک عجیب تماشا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ان لوگوں کو قسطیں دینے کے لیے وہ باہر سے پھر پیسہ اٹھائیں گے. یار ڈرامے کدوں تک کرو گے؟ کلام میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے؟ ہر اچھی بخشش, ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ مطلب آپ کی برکت کا منبع, آپ کی برکت کا چشمہ خدائے ثالوث ہے. کوئی انسان, کوئی بشر, کوئی فرد و بشر نہیں ہے. ہیلیلویا. بلند آواز سے کہیے, یہ کلام میرے لیے ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہیلیلویا. آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, لیکن شاید ہم اس مقام پر نہیں ہیں. اس مقام پر نہیں ہیں. سنیے, اس مقام پر آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال پاکستان میں ہی ایسا خادم ہوں جو چرچ کو بھی کہہ رہا ہے کہ کلونیاں چوتے, نالیاں دے کنڈیاں تو سی ڈی اے چوتے, کارپوریشن چو نکلو تے بیریا ٹاؤن چتے, ڈی ایچ اے چتے, اپنے بزنس کرو, اپنے کار بناؤ. تسی کرائے دے مکانہ چو نکلو گے تے تسی کرائے کٹھے کریا کرو گے. میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے ہوگا. مسیح نے کہا تھا, پہلے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری چیزیں, ساری میں سے کچھ نکالا نہیں ہے اس نے, ساری میں سے کچھ ٹک کر دی اور کچھ کراس, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں کیسے مل جائیں گی؟ کیسے مل جائیں گی؟ انعام میں مل جائیں گی. یسوع مسیح نے یہ کہا ہے, یعقوب بھی یہی کہہ رہا ہے, ہر اچھی بخشش, ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. ہیلیلویا. پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں گے, راست بازی کو ڈھونڈیں گے, ہر اچھی بخشش ملے گی, ہر کامل انعام ملے گا. لیکن پہلے اس کی راست بازی اور پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں گے, پھر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. مت پریشان ہونا شروع ہو جایا کریں, خوش ہوا کریں لوگوں کی برکتوں کے لیے, خوش ہوا کریں لوگوں کے لیے, خوش ہوا کریں. ہیلیلویا. ہر اچھی بخشش,
ہر کامل انعام کہاں سے؟ اکثر سننے کو ملتا ہے پادری صاحب تسی پھردے ٹردے ہو ایس نکمے نو بھی کتے نال رکھو. رکھ لینے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہر روز شامی دعا کرنے ہیں گرجے آ جاؤ. نہیں انج کہہ رہے ساں کہ اینو کتے نال رکھو. کتھے نال رکھو؟ اے جڑا باہر اندر نہیں جاندے, مطلب کی ہے اینو باہر لے جاؤ تے اینو کتے اوتھے بھول آؤ تے ایتھے آ کے کہ اوہ میرے نال تے ایک منڈا گیا سی وہ کتے رہ گیا. ایک کسے نے بڑی سونی گل بنائی جڑے ایتھے بھکھے ہو. ایک وقت تھا لاہور ہی یورپ تھا نا, جو گاؤں سے لوگ نکلتے تھے شہر تھا. وہ پھر گالے بنی جڑے پنڈاں چ بھکھے لاہور بھی بھکھے. مطلب کام نہیں کرنا نا, محنت نہیں کرنی, دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلنا ہے, کڑنا ہے, دوسروں کی برکتوں کو ڈسکس کرنا ہے. گھر بیٹھ کے گوڈے ٹیک, شکر گزاری کر. ایک خادم پچھلے دنوں سرگودے سے آیا ہوا ہے, گانے کا بڑا شوقین ہے. تو میں ابھی یو ایس میں ہی تھا, دے واٹس ایپ دے کالاں تے دے میسج دے. میں آپ کے چرچ میں آنا چاہتا ہوں, میں خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ کے چرچ میں آ کے, میں استعمال ہونا چاہتا ہوں. جڑا بندہ یہ کہندا ہے نا تواڈے نال آ کے تے استعمال ہونا چاہنا, وہ تے انج ہی دلوں اتر جاندا ہے نا. میں خیر اس نے بڑا ہی تنگ کیا. میں آ کے بابا جی نو پوچھا, میں کہ بابا جی انجے منڈا ایک آیا ہے سرگودے تو تے وہ بڑا تنگ ڈیا کر. کہندا یار نے میرے بھی نک چ دم کیتا ہے تے میں تے خیر اینو ایک موقع دے دیتا سی تے ویکھ لے تو کی کرنا ہے. میں کہ میرے گھر یہ موقع نہیں لب سکتا. پھر میں نے اسے فون کیا. اس وقت ہمارا 21 دن کا یہ چل رہا تھا دعا روزہ, جنوری کی بات ہے. میں کہ جی یار آپ کی بڑی کالیں آ رہی تھی, آپ خیریت ہے مجھے بتائیں. او پاسٹر جی پریز دا لارڈ, میں چاہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ خدمت کروں, آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے استعمال ہوں. میں کہ اچھا آپ استعمال ہونے کے لیے کیوں زیادہ فکر مند ہے؟ نہیں اس سے جلال ملتا ہے, خدا کو جلال ملتا ہے. میں کہ تے آلریڈی دے نہیں ڈے ہیں جنہیں جو گئے ہیں وہاں, تسی کیڑا کوئی وکھرا جلال. نہیں میں تو یہ چاہ رہا ہوں ہم سب مل کے. میں نے کہا 21 دن کا دعا روزہ چل رہا ہے, ہر شام کو ہم اکٹھے ہوتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے, آج وہ دعا کیا کریں گے. لو جی اس تو بعد انہیں جلال نہیں دیتا خدا نو, نہ او دا اج تک فون آیا جے, نہ او بندے دا پتر چرچ وڑیا جے دعا کرن لئی. لیکن جلال دین لئی او سنڈے نو انہیں ٹک پہنچ جانا سی, ایتھے کھلو کے انہیں گانا کاٹ سی تے کلام بہتا سنانا سی. یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے, جسے منتیں نہ کرنا پڑیں, جس کے پیچھے لوگ ہوں کہ آئیں ہمارے پاس خدا کی خدمت کریں, سرو کریں. یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے, یہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے. رتبے مقام کون بڑھاتا ہے, کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. ہیلیلویا. سرفراز ہونا چاہتے ہیں, برکتیں لینا چاہتے ہیں, بس اس کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیں, ریلیشن شپ ٹھیک کر لیں. خدا اپنے آسمان کو کھولے گا, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا. لیکن اس کے انجام میں رویہ یہ ہونا چاہیے, خدا میں تجھے سجدہ کرتا ہوں, تجھے سجدہ کرتی ہوں, کیونکہ جو برکتیں تو نے دی ہیں یہ تو ہی اس کا جلال بھی لے, کسی اور کا جلال نہیں ہے. ہاں دعائیں ہوئی ہیں, لوگوں نے دعائیں کی ہیں, روزے رکھے ہیں, لیکن خدا ہم ان کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں. انہیں اور بڑھا, ان کی دعائیہ حدوں کو اور بڑھا, ان کی خدمت کی حدوں کو اور بڑھا خدا, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان کی مانند اور تیرے قریب ہو سکیں, دعا کر سکیں, ہماری فیلوشپ, ہمارا ریلیشن شپ تیرے ساتھ اور بہتر ہو سکے. آمین. ہر اچھی بخشش, ہر کامل انعام کہاں سے ہے؟ اور نوروں کے فریب نہ کھانا. یہ برکتیں, یہ نعمتیں, یہ کہاں سے ہیں؟ یہ کہاں سے ہیں؟ خدا کی طرف سے, اوپر سے, نوروں کے باپ کی طرف سے ہیں. اور آگے پھر ایک خوبصورت بات لکھی ہے, سائنس بھی بائبل مقدس میں سے نکلی ہے. دیکھیے ذرا, لیکن جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, یعنی اس میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو, جو خدا نے دے دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اور آگے ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے, جس پر گردش کے سبب سے سایہ نہیں پڑتا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو زمین ہے یہ گھوم رہی ہے, زمین گردش کر رہی ہے, یہ سورج کے گرد ایسے چکر لگاتی ہے. جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہوتا ہے, اور جو سورج سے ہٹ جاتا ہے, یعنی جو زمین کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, اس وقت جو پاکستان اور یہ والا حصہ ہے یہ سورج کے سامنے ہے اور روشنی ہم پر پڑ رہی ہے. لیکن جو زمین ایک دائرہ گول, جو زمین کا نیچے والا حصہ ہے اب وہ سورج کے سامنے نہیں ہے, وہاں پر رات ہے. امریکہ میں اس وقت رات ہے, یہاں پر دن ہے, لیکن زمین گھوم رہی ہے, متواتر مسلسل گھوم رہی ہے. اب جب یہ چکر پورا ہو جائے گا یہاں پر رات ہو جائے گی اور وہاں پر دن ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ 12 گھنٹے ہماری رات اور 12 گھنٹے دن, یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کبھی دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے نا گردش, اس کی وجہ سے ہم سائے میں آ جاتے ہیں, سائے میں آ جاتے ہیں. بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے جو بخشش, جو انعام خدا دیتا ہے, اس برکت, اس بخشش, اس انعام پر گردش کے سبب سے سایہ نہیں پڑتا ہے. ہاللیلویا, یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری نگاہیں اس وقت بھی اس برکت پر ہیں جب وہ دوسری طرف چلی گئی ہے. جب وہ سورج کی روشنی میں ہے اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں, اور جب وہ نہیں ہے اس وقت بھی میری نگاہیں اس پر ہیں. اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس لیے چاہے گردش ہو, چاہے سایہ بڑھے یا کم ہو, وہ چیز میری نگاہ میں رہے گی, وہ چیز میری نگاہ میں محفوظ رہے گی. اس پر گردش کے سبب سے سایہ نہیں پڑے گا. ہاللیلویا. ہم اکثر کہتے ہیں پاسٹر صاحب نے ذرا دعا کرو, انہوں کو سایہ دباندا ہے. کیوں دباندا ہے؟ کیونکہ خدا دے نال دا تعلق واسطہ ہی کوئی بھی نہیں ہے. بائبل کہہ رہی ہے گردش کے سبب سے اس پر سایہ نہیں پڑے گا. آپ نے جو پاک سٹڈیز والے ہیں, جو مطالعہ پاکستان کو جنہوں نے پڑھا ہے, پتہ نہیں اب یہ سبجیکٹ ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ سوال بڑا, جب ہم تھے میٹرک میں اس وقت یہ سوال بڑا ہائی لائٹ ہوتا تھا, ثابت کریں کہ برطانیہ کا سورج نہیں ڈوبتا. جڑے کو پرانے میٹرک والے ہیں نہیں تھے, وہ کیسے نہیں ڈوبتا؟ کیونکہ برطانیہ نے, برٹش نے راج کیا ہے پوری دنیا پہ, 100 سال حکومت کی ہے. تو یہ ہسٹری میں پڑھایا جاتا تھا کہ ان کا سورج نہیں ڈوبتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب وہاں پر سورج ہے تو وہ روشنی میں ہے, لیکن جب سورج دوسری طرف چلا گیا تو وہاں بھی ان کی حکومت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کے ساتھ ہمارے تعلق درست ہو جائیں, ہمارا سورج نہیں ڈوبے گا, ہمارا سورج نہیں ڈوبے گا. اور کلام خدا میں لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں, آفتاب صداقت طالع ہوگا. ہاللیلویا. آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. اور وہ آفتاب صداقت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, وہ طالع ہونے والا ہے. ہمارا سورج چمکے گا, لیکن وہاں پر پھر رات نہ ہوگی. ہم برا کی روشنی میں چلیں گے, وہ چراغ روشن ہوگا, ہم اس کی روشنی میں زندہ رہیں گے, عبدالآباد زندہ رہیں گے. ہاللیلویا. آپ جو خدا سے برکتیں لے رہے ہیں, آپ یقین کیجئے خدا ہی ان کا محافظ بھی ہے, خدا ہی محافظ بھی ہے. اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. کوئی بلند آواز سے کہے خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, لیکن اس سے پیشتر کہ وہ آپ کو برکت دے, بلیس کرے, وہ آپ کے رویوں کو چینج کرنا چاہتا ہے. گنتی کی کتاب نکالیے 23واں باب 19ویں آیت. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدل لے. ابراہیم کے ساتھ خدا کا کیا وعدہ تھا؟ میں تجھے برکت دوں گا, نہ صرف تجھے بلکہ تیری نسل کو,
اور پھر خدا نے کہا کہ تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی. او میرے خدا, او میرے خدا, گل ویکھو کڈی وڈی کیتی ہے خدا نے جی. اسی سمجھ لئیے اس چیز نو. دے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی. اب دیکھیے کلام کیا ہے ہمارے لیے, اور پھر اوپر سے تصدیق یہ ہو رہی ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدل لے. اس کا مطلب جو خدا نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. اس میں کوئی لچک نہیں ہے, اس میں کوئی فریب نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں. مسئلہ خدا کا نہیں, مسئلہ ہمارا ہے. ہمارا تعلق اس طور پہ خدا کے ساتھ, اور ہمارا جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ وعدے ہماری زندگیوں میں وہ زندہ نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ سنجیدہ ہی نہیں ہوئے کہ خدا ہمارے لیے کیا کہہ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے. تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں. اگلا حصہ ہے آیت کا, کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے؟ سوالیہ نشان ہے آگے. یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ یہ کلام کی بات ہے یا کسی ڈائجسٹ کی بات ہے؟ یہ پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پادری صاحب کی زندگی میں صرف پادری صاحب کو یہ برکتیں ملیں گی؟ کس کو؟ ابھی بھی بہت سے بس اینڈ سر سوٹ کے بیٹھے نے, ویٹ کر رہے نے کدو پادری صاحب کہن گے آؤ دعا کریے, دعا کرن گے, برکت دین گے تے اسی نکلان گے. اگر اس کلام کو اندر نہیں لینا, اس آگ کو اندر نہیں لینا, تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. مت آیا کریں. یہ وعدے کس کے لیے ہیں؟ ایسا تھوڑی ہے بیچ میں سے جو پادری ہیں وہ آ جائیں, پلیز آگے آ جائیں, خدا کرے میں آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پادری صاحب ہیں. اور خدا باقی لوگ نہیں وہ پادری صاحب نہیں ہیں, وہ ان کو بلیس نہیں کرنا. خدا ان کا کیا, وہ ان کو ایسے رہنے دو, ایسے رہنے دو. چرچ آپ کا خادم آپ کو اسی مقام پر دیکھنا چاہتا ہے, وہ معیار, وہ سٹینڈرڈز جو بائبل نے سیٹ کیے ہیں. میں تو آپ کو بورے نہیں دے سکتا, آسمان پر ایک ہمارا باپ ہے جو ہمیں بورے دے سکتا ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. نہ صرف دے سکتا ہے بلکہ وہ ہمارے پیالوں کو لبریز بھی کر سکتا ہے, اوور فلو ہو سکتے ہیں اگر کوئی اس بات پر ایمان رکھے تو. کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, نہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدل لے. کیا جو کچھ اس نے کہا وہ نہ کرے؟ وہ کرے گا. میں اس مقام پر ہوں گا تو کرے گا. میں اس مقام پر ہوں گا تو کرے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ہر اچھی بخشش, ہر کامل انعام اور کس کی طرف سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ یہ بائبل مقدس کا وعدہ ہے. مانگو تو تمہیں, ڈھونڈو تو, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے. یہ وعدے ہیں خدا کے, اور یہ سچے وعدے ہیں. ان میں کہیں کوئی لچک نہیں ہے, کہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جو ان وعدوں کے ساتھ سنجیدہ ہو جائے گا اس کی زندگی میں یہ وعدے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. بلند آواز سے کہیے, بلند آواز سے کہیے آمین. آپ کو سنجیدہ ہونا ہے, آپ کو خدا کے ساتھ اپنا رویہ درست کرنا ہے. آپ کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نظریں ہٹا کے اپنا آپ خدا کے سامنے واضح کلیئر کرنا ہے. خداوند میری کوئی اور تمنا, کوئی اور ڈیزائر, کوئی اور خواہش نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ میں تجھے پورے طور پر پالوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں میری مدد کر. پولس رسول لکھتا ہے خدا باپ نے یسوع کو ساری چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا ہے. اوئے میرے خدا, یسوع کتنے ہوئے؟
کلیسیا میں اور کلیسیا جا رہی ہے بابوں کے پاس، ذرا تھاپڑا مار دینا جی. برکت کا چشمہ صرف ایک ہے اور وہ خدا خود ہے. کوئی غیرت مند ہو تو آمین کہے. تیرے اندر خدا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے تو ان کے پاس جا رہا ہے. ہماری برکت کا چشمہ کون ہے؟ برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا. یہ ایک نبی بات کر رہا ہے، کہہ رہے اسرائیل کو برکت دینے کا حکم ملا ہے مجھے، اور میں نے اسے برکت ہی دینی ہے کیونکہ خدا نے اسے برکت دی ہے، اور ایون میں نبی ہوتے ہوئے اس برکت کو پلٹ نہیں سکتا. بائی دا وے نبیوں کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا. نبی آسمان کو بند کر دیتے ہیں، ایلیا کا ہمیں آگے ذکر ملتا ہے، لیکن یہ خدا کی برکت کے ساتھ اتنا سنجیدہ ہے، کہتا ہے جو برکت خدا نے دی ہے میں اسے کیسے پلٹوں. تو اب کلیسیا، اس کو تو یسوع نام کا بھی پتہ نہیں تھا. آپ کو اور مجھے تو یسوع نام کی قدرت کا پتہ ہے کہ اس نام سے دروازے کھلتے ہیں، اس نام سے دروازے آسمان کھلتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہم یسوع نام کی پہچان حاصل کرنے کے بعد بھی اگر بھوکے ننگے پھر رہے ہیں، مر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرابلم یسوع نام میں نہیں، پرابلم ہم میں ہے. ہم درست جگہ پر نہیں ہیں. اس نے برکت کا حکم دیا ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا. چرچ، میں اپنی بھی آنکھیں کھول رہا ہوں اور آپ کی بھی آنکھیں کھول رہا ہوں. جو چیزیں، جو ویژن، جو رویا، جو بخشش، جو انعام، جو برکت میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی انہیں دیکھیں اور آپ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں حاصل کریں. آمین. کہ یہ ساتھ والے سے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین آمین. آئیے سب گھٹنوں کے بل ہوں، آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں.